آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی برانڈ ہو، بالفرض منہاج یونیورسٹی تعلیمی ادارہ ہے، ایک برانڈ بھی ہے، اس کا ایک لوگو ہے، اسی طرح کوئی این جی او ہو سکتی ہے، کوئی تنظیم ہو سکتی ہے، کوئی ٹیلی کام کمپنی ہو سکتی ہے، جیسے پی ٹی سی ایل ہے، دوسری موبی لنک ہے، وارد ہوتا تھا، جیز ہے، یو فون ہے، ٹیلی نور ہے، اس طرح کی یہ چند میں نے مثالیں دی، اس طرح کی بے شمار چھوٹی بڑی ڈیفرنٹ برانڈز ہو سکتے ہیں کہ مطلب ہم کسی پروڈکٹ کا نہیں بنا رہے، کسی برانڈ کا ہم پوسٹر یا اس کی پوسٹ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، تب ہم نے کلر جو ہیں وہ کیسے چوز کرنے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اس طریقے میں یہ دیکھیں گے کہ کسی سادہ سے پوسٹر کو بھی اپنے اس مخصوص برانڈ کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں۔ اب یہ دو لوگو لینے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین یہ کرنا چاہوں گا آگے چل کے اسی کلاس میں۔ جیسے یہ ہمارا جو ٹیلی نور کا لوگو ہے، اس میں ہے ایک کلر، یعنی بلو کا ہی شیڈ ہے کہ بلو ڈارک ہے اور بلو کا تھوڑا سا لائٹ شیڈ ہے، یعنی آپ اسے ہم کہیں گے کہ یہ سنگل کلر ہی ہے، کوئی کلرز کا اس میں کنٹراسٹ نہیں ہے، ایک بلو کے ساتھ ہی بنایا گیا ہے۔ اسی اور اگر ہم یہ جو جیز کا ہے ہمارا موبی لنک کا، اس میں دو کلرز یوز ہوئے ہیں، اس میں ریڈ ہے اور یلو ہے، تو ہم دونوں کو دیکھیں گے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سنگل کلر، جیسے یہ ٹیلینور سنگل کلر ہے، اس کا ہم نے اگر کوئی پوسٹر یا پوسٹ بنانی ہو تو ہم اس کو کیسے اپنے پوسٹر کو ریلیٹ کریں گے اس برانڈ کے ساتھ، یعنی ٹیلینور کا جو برانڈ ہم نے لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنے پوسٹر کو کیسے ریلیٹ کرنا ہے۔ وہ ریلیٹ کرنے کے دو تین طریقے میں آپ کو طریقے کہہ لیں یا ٹپس کہہ لیں کہ اس کے بعد آپ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کسی کا برانڈ کو پوسٹر ڈیزائن کرتے ہوئے کلرز کیسے چوز کرنے۔ اس کو اٹھا کے ہم نے رکھا اس کونے پہ، سائز اس کا چھوٹا کر دیا، میں نے ٹیکسٹ میں جا کے ایڈ اے ہیڈنگ پہ کلک کیا، یہ ہماری ہیڈنگ آ گئی، سائز تھوڑا سا کم کر کے اس کو میں رکھوں گا یہاں پہ، یہ ہماری آگئی ہیڈنگ کہ کم میں مور سے زیادہ فائدہ جو ان کا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ایک سب ہیڈنگ ہم ایڈ کرتے ہیں، ود ایزی کارڈ 180، یہ ان کا کوئی ہے آفر، یہ اس کی ہو گئی سب ہیڈنگ۔ اس کے لیے میں ٹیکسٹ میں اگین گیا، ایڈ اے سب ہیڈنگ پہ کلک کیا اور میں نے اپنی سب ہیڈنگ یہاں پہ پیسٹ کر دی۔ تو سب ہیڈنگ ہے، نیچے والا ٹیکسٹ ہے، اس کا سائز ہیڈنگ سے کم ہو تاکہ، اور ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑی سی بھی وضاحت کر دوں کہ ڈیزائن یا پوسٹر جو ہم بناتے ہیں وہ ایک میسج ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ڈیزائن کے ذریعے میسج کنوے کرنا ہوتا ہے اس پوسٹر کو دیکھنے والوں، تو آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس پوسٹر کے اوپر، اس ڈیزائن کے اوپر کون سی چیز جو ہے وہ اہم ہے، جو امپورٹنٹ ورڈ ہو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے۔ کہ ہیڈنگ تو ہماری یہ آ گئی، پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے پوسٹر کو اپنے برانڈ کے ساتھ ٹیکسٹ کے تھرو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیلینور کا جو برانڈ ہے یہ ہے بلو کلر کا، ٹھیک ہے، اس میں یہ جو ہیڈنگ ہے کم میں مور سے زیادہ فائدہ جو ہیڈنگ لکھی ہے، اس میں امپورٹنٹ میسج ہے جو اٹریکٹ کر سکتا ہے لوگوں کو، وہ ہے زیادہ فائدہ۔ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو زیادہ فائدہ کا جو دو ورڈ ہیں ان کا آپ کلر وہ کر دیں جو آپ کے برانڈ کا کلر ہے۔ یہ ہمیں کینوا دے رہا ہے فوٹو کلرز، یعنی جو ہمارے اس فوٹو میں کلرز ہوئے ہیں یوز، یہ 4-5 کلر جو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے برانڈ کے کلر ہیں۔ تو یہ جو برانڈ میں سے یہ جو تھوڑا سا ڈارک تھا بلو، یہ والا، یہ سیکنڈ نمبر پہ رائٹ سائڈ سے، وہ میں نے اس کے اوپر اپلائی کر دیا۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا ریلیٹ کر رہا ہے کہ یہ ٹیلینور کا ہی پوسٹر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے تھرو یہ تاثر دے دیا، پوسٹر دیکھ رہے ہیں یہ اسی برانڈ کا ہے۔ آپ نے سارے کا رنگ نہیں کرنا، یہ مسٹیک ہے، جب آپ سارے کا رنگ کر دیں گے یہ والا تو آپ کی یہ ہیڈنگ پوری پہ یہ آ گیا۔ ہیڈنگ کے اندر جو آپ اسپیسیفک ایک میسج جو دینا چاہ رہے ہیں دیکھنے والوں کو، جو میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنا نمایاں نہیں ہو رہا۔ اب یہ ایک وہ پہلے کی نسبت اس میں وہ اٹریکشن نہیں رہی جب ہم نے پوری ہیڈنگ کا جو کلر ہے وہی برانڈ کلر کر دیا۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے پوری ہیڈنگ کا کلر بھی وہ نہیں کرنا، صرف جو اہم امپورٹنٹ میسج ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میسج ہے اس ڈیزائن کا جو دیکھنے والے کو اٹریکٹ کرے گا، وہ دیکھ لیں، آپ پہلے پڑھ لیں اپنے ٹیکسٹ میں سے جو آپ کو مناسب لگے کہ یہ جو ورڈز ہیں یا یہ ورڈنگ جو
جو ہے میرے اس ہیڈنگ میں یا اس ٹیکسٹ میں وہ اٹریکٹ کر سکتی ہے, وہ اچھا میسج ہے, اسی کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ جو نیچے آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے اس کو بالکل ڈارک بلیک نہیں رکھنا, وہ بالکل کنفیوژن کریٹ کرتی ہے آپ کی ہیڈنگ کے ساتھ. اس کا جو کلر ہے شیڈ اس کا لائٹ کر دیں. میں نے یہ گرے سا شیڈ لے لیا, اب یہ ڈارک بلیک نہیں ہے, یہ گرے ہے, اور یہ ہماری ہیڈنگ جو ہے اصل چیز وہ نمایاں ہو رہی ہے اور اس ہیڈنگ میں سے ہمارا میسج نمایاں ہو رہا ہے. ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں, ہماری سب ہیڈنگ جو ہے اپنے برانڈ کلر کا ٹچ دینا چاہیں تو آپ یہاں بھی دے سکتے ہیں. اب اگر آپ چاہیں تو آپ ₹180 کو بھی آپ اپنے برانڈ کا کلر, اگین اس سارے کو نہیں کرنا, صرف اس کو آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں, یہ بھی کوئی رول نہیں ہے. اچھا, ایک طریقہ تو ہے یہ والا کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کے تھرو, اچھا ٹیکسٹ کے تھرو آپ نے میسج دینا ہے تو جسٹ ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں ایک کال ٹو ایکشن یعنی ایک بٹن ہم نے دینا ہے گیٹ اٹ ناؤ, جیسے یہ میں نے کاپی کر کے رکھا ہوا ہے, پیسٹ کر دیا, اسے ہم رکھ دیں گے الائن میں لیفٹ ہی کر رہا ہوں, اور یہ ہمارا بٹن. اب اس طرح یہ بٹن کی ہمیں لک نہیں دے رہا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایلیمنٹس میں جائیں, ٹھیک ہے, اور یہاں سے کوئی بھی ریکٹینگل اٹھا کے تو اس کے بیک پہ ہم اسے اپلائی کر دیں. دوسرا, ہم نے جب ٹیکسٹ ایفیکٹ پڑھے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ایفیکٹس میں ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ کی آپشن کینوا دیتا ہے, تو ہم یہ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا ہم کلر کریں گے برانڈ والا کلر, یہ والا, اور اب ہم اس کا ٹیکسٹ وائٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ نمایاں ہو. اس کی راؤنڈنس 0 کر دیں تاکہ وہ بٹن لگے, اور اس کو آپ نے کتنا ٹیکسٹ سے باہر لے کے جانا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کی نسبت کتنا بڑا ہو بٹن. اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں اور اس کا کلر سمپلی آپ وائٹ کر دیں. اب آپ کو لک اس کی جو ہے اپنے پوسٹر کی وہ لگ رہی ہوگی, بالکل سمپل پوسٹر ہے کہ یہ اسی برانڈ سے ریلیٹ کر رہا ہے. آپ سمپل چھوٹی سی کچھ شیپ ایڈ کر کے بھی اسے اپنے برانڈ کے ساتھ ریلیٹ کروا سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو بھی پوسٹر آئے اس میں کوئی بٹن ہو, ایک چھوٹی سی آپ شیپ ایڈ کر کے بھی بالکل مائنر سی بھی اس کو آپ اپنے ڈیزائن کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایلیمنٹس میں گیا اور میں نے یہ ریکٹینگل اٹھائی, اسے آپ پکڑ کے اپنے ڈیزائن پہ رکھ دیں گے. اتنا کام کرنے سے بھی آپ کا یہ جو پوسٹر ہے یہ ریلیٹ کرے گا آپ کے برانڈ کے ساتھ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں وہ کلر استعمال کریں جو آپ کا برانڈ کا کلر ہے. ہمارا بلوئش برانڈ ہے تو ہم اپنا جو اس کو بیک گراؤنڈ کو اپنے کینوس کو یا پیج کو سلیکٹ کریں گے, کلرز میں جائیں گے اور ہم اپنا برانڈ کا کلر ہی یہاں پہ فل کر دیں گے. اب اگر آپ اس پہ کوئی بٹن دیں گے, یہاں اگر آپ کوئی بٹن یوز کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے برانڈ کا کلر اپنے بیک گراؤنڈ میں لے لیا, اب اس کا بٹن کا جو کلر ہے وہ وائٹ رکھیں گے اور ٹیکسٹ بلیک رکھیں, یا ٹیکسٹ کو اب آپ اپنے برانڈ کا کلر اب برانڈ کا کلر آپ اپنے ٹیکسٹ کو یہاں بٹن کے اندر دے سکتے ہیں. اب ایک اہم چیز کہ جب آپ اپنے برانڈ کا کلر جو ہے وہ لے لیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں, تو تب آپ کا جو لوگو ہے, جو امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کا جو برانڈ ہے ویزیبل نہیں رہے گا, انویزیبل ہو جائے گا, وہ نظر نہیں آئے گا. تو اس کا سمپل حل ہے, آپ نے اپنے ایلیمنٹس میں جا کے وہ سرکل اٹھائیں, یہ میں نے لے لیا, اس کو آپ کلر اس کا کریں گے وائٹ, سرکل کو پلیس کر دیں تب برانڈ کا لوگو وہ ویزیبل ہو جائے گا. تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ کلر کے تھرو جو ہے وہ اپنے پوسٹر کو یا ڈیزائن کو ریلیٹ کرنا چاہیں اپنے برانڈ کے ساتھ. تیسرا میتھڈ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اپنے پوسٹر کو برانڈ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے, آپ کسی شیپ کے تھرو اپنے پوسٹر کو یا اپنے ڈیزائن کو ریلیٹ کریں اپنے برانڈ کے ساتھ. اب ہم اس میں ایک سمپل سی شیپ ایڈ کر کے بھی اپنے اس پوسٹر کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے برانڈ کے ساتھ. اس طرح کر لیں, یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا یہ جو شیپ ہے, یہ ڈیفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں, یہاں اتنا یوز کر لیں اور ماڈل کی پکچر کو تھوڑا اس میں رہنے دیں اور تھوڑا جو ہے وہ اس سے باہر اپنی شیپ سے باہر اس کو پلیس کر دیں. یا اگر آپ پوری پکچر کے بیک پہ بھی اپنی شیپ لے کے آنا چاہیں تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم 3 طریقوں سے اپنے کسی بھی سمپل پوسٹر کو یا ڈیزائن کو اپنے برانڈ کے ساتھ ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں. کہ سمپل آپ نے جو آپ کے برانڈ کا کلر ہے, برانڈ کلر کو استعمال کر لیں, یا تو
टेक्स्ट में कर लें, किसी शेप में कर लें, दोनों तरीके यूज किए हैं कि टेक्स्ट के थ्रू भी रिलेट किया है अपने ब्रांड के साथ अपने पोस्टर को, उसके बाद शेप के थ्रू भी कि ये हमने शेप दे दी और कॉल टू एक्शन हमने एक बटन भी दे दिया, कि यानी कि 3 चीजें हमने अप्लाई करके देखी हैं। ये है कि अगर आपने बैकग्राउंड के अंदर अपना ब्रांड कलर नहीं लेना, और ये वाला तरीका जो है ये सबसे अच्छा होता है। अब हमारे लोगो के अंदर है 2 कलर, अगर आपने 2 कलर्स को के ब्रांड के साथ रिलेट करना है अपने पोस्टर को या अपने डिजाइन को, तो हम एक मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि इसमें जैसे रेड कलर यूज हुआ है इस हमारे ब्रांड कलर के अंदर, तो हम अगर बैकग्राउंड में ले लेते हैं रेड, ये हमारे पास, अगर हम ब्रांड का कलर जो है वो एज अ बैकग्राउंड ले रहे हैं, एक कलर हमने बैकग्राउंड में यूज कर लिया है, ये मिस्टेक करते हैं कि हम जो दूसरा कलर है जैसे इसमें येलो है वो उठा के सारे का सारा टेक्स्ट उस येलो में कर देते। ब्रांड में 2 कलर थे, रेड एंड येलो, रेड का मैंने बैकग्राउंड ले लिया और येलो उठा के अपने सारे टेक्स्ट पे अप्लाई कर दिया। तो ये आपने इस तरह नहीं करना। अगर डार्क आप बैकग्राउंड में ले रहे हैं अपना जो है वो ब्रांड कलर, जो जैसे मैंने रेड लिया हुआ है, तो फिर आप अपने इस टेक्स्ट को कोशिश करें कि इसे वाइट ही रखें। अगर आप अपने ब्रांड का दूसरा कलर भी यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं, ये कर लें। हेडिंग में वो सेम कलर उठा के पूरी की पूरी हेडिंग में यूज ना करें। दूसरा तरीका, अगर इसमें सब हेडिंग में भी आप यूज नहीं करना चाहते, तो फिर आप दूसरा ब्रांड का कलर यूज करेंगे अपने इस बटन में, येलो कर देंगे, और अब अपने टेक्स्ट का कलर येलो के ऊपर हम कर देंगे ब्लैक। तो अब भी ये लगेगा कि ये इसी ब्रांड का ही पोस्टर है। जब डार्क आपने ले लिया बैकग्राउंड, तो कोशिश करें कि फिर व्हाइट के साथ चलें। अगर लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क यानी ब्लैक के साथ अपना टेक्स्ट जो है वो ऊपर प्लेस करें। दोबारा मैं यहाँ से एक और सर्कल लेता हूँ, कलर मैं कर दूंगा अपने ब्रांड वाला, मॉडल का जो इमेज है उसके बैक पे इसे प्लेस कर दें जैसे हमने पहले किया था। अब इसकी फॉर्मेटिंग आपने करनी है। जब आप ये बना के सैंपल डिजाइन करके सेंड करेंगे, टेक्स्ट वगैरह को शेडो लगा के देखें, अप्लाई करके देखें। मॉडल की जो तस्वीर है उस पे शेडो या बैक ड्रॉप जो हमने इफेक्ट देखे थे वो आप अप्लाई करके देखें। अगर हम किसी प्रोडक्ट का डिजाइन नहीं बना रहे, हम किसी ब्रांड का डिजाइन बना रहे हैं, तो अपने पोस्टर को अपने ब्रांड के साथ रिलेट कैसे करें। ये मैंने सिंपल 2-3 तरीके आपको टेक्स्ट के थ्रू, बैकग्राउंड के थ्रू और शेप के थ्रू रिलेट करने के आपको बताए हैं। फॉन्ट एक ही यूज किया है मैंने पूरे अपने टेक्स्ट में।